أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے بے سمجھ لوگ، ان پڑھ لوگ بات کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ سلام. سورہ فرقان کی یہ آخری چند آیتیں اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی پسندیدہ صفات بیان فرمائی. گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک معیار، ایک کسوٹی دے رہا ہے کہ تم دیکھو کہ تم میں کون کون سی صفات ہیں. اور اس کا آغاز کیا گیا ہے ایسی صفت سے جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، معاشرت سے ہے. یعنی پہلی صفت یہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ان میں اکڑ نہیں ہے، ان میں غرور نہیں ہے، ان میں بڑائی کا جذبہ نہیں ہے. اور شاید اشارہ اس طرف بھی ہو کہ وہ جینے کا شعور اور زندگی کو برتنے کا سلیقہ رکھتے ہیں. ایک انسان عبادت گزار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جینے کا پورا شعور اس کو حاصل نہ ہو، آداب و اخلاق پورے طور پر اس نے نہ سیکھے ہو. اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ایک آئینہ سامنے رکھ رہا ہے کہ اس میں اپنی شکل و صورت دیکھو. حسن معاشرت ضروری ہے. اسلام میں صرف عبادتیں نہیں ہیں
معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت کا پورا ایک باب ہے۔ جینا ہے تو کیسے جینا ہے، اور زندگی گزارنی ہے تو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو باپ سے زیادہ شفیق اور ماں سے زیادہ ممتا رکھنے والی کتاب ہے۔ ماں باپ سکھاتے ہیں نا کہ بچہ بولے تو کیسے بولے، اور بات چیت کرے تو کیسے بات چیت کرے۔ تو قرآن جو باپ سے زیادہ شفیق اور ماں سے زیادہ ممتا رکھنے والی کتاب ہے، وہ بھی سکھا رہی ہے کہ انسان چلے تو کیسے چلے، اور بولے تو کیسے بولے۔ ارشاد ہوا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چلنا تو میانہ روی کے ساتھ چلنا، نہ ایسے چلو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ 25 سال سے بیمار ہے، اور نہ ایسے چلو کہ لوگ خیال کریں کہ اس کے پیچھے کوئی جانور لگ گیا ہے جو اس کو دوڑا جائے۔ میانہ روی کے ساتھ چلو، اور بات چیت بھی کرو تو ایسی آواز ہو کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو اور سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اور نہ ایسی بلند آواز ہو کہ سامنے والے کو دشواری محسوس ہو، درمیانہ آواز ہو۔ اور قرآن مجید آداب سکھاتا ہے اور حسن معاشرت سکھاتا ہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت توجہ دینی چاہیے۔ عام طریقے پر عبادت گزار مسلمان بھی خیال نہیں کرتے۔ ابھی میں حج کے لیے جا رہا تھا، ایئرپورٹ پر تھا، اور یہاں بمبئی ایئرپورٹ پر ایک عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ وہ فلائٹ جس گیٹ سے جانے والی تھی قریبی میں وہ عبادت گاہ تھی، اور مجھ کو کچھ نوافل پڑھنے تھے، کچھ معمول پورا کرنا تھا، تو میں چلا گیا۔ وقت تھا فلائٹ کے جانے میں، اور وہاں کچھ اور لوگ بھی بیچارے آ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حج کے لیے بہت سے لوگ جا رہے تھے، کئی فلائٹیں تھیں، اور آخری فلائٹ اسی دن جانے والی تھی۔ تو اب لوگ نماز میں اور وہاں ذکر و تلاوت میں مشغول ہے۔ چند ہی لوگ تھے، اور ایک صاحب وہ مختلف لوگوں کو زور زور سے نماز کی اور ذکر و تلاوت کی تلقین کرنے لگے۔ آئے اور تم بھی آؤ اور اشراق پڑھ لو، اور تم بھی آؤ اور تلاوت کر لو، اور وضو میں اس بات کا خیال رکھو، اور نماز اس طرح پڑھو۔ جو لوگ پڑھ رہے تھے خود میں بھی ان کو حرج ہو رہا ہے، اور وہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا کار خیر انجام دے، حالانکہ یہ تہذیب کی چیز ہے، اور قرآن مجید بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے یا نماز میں مشغول ہے اور آپ کو کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو آپ ہلکی آواز میں بات کریں، اس کو خلل نہ ہو۔ یہ دین ہے۔ اب جو شخص نماز کی دعوت دے رہا ہے اور خام خواہ بلند آواز سے پکار کر ان کو اور ان کو نصیحت کر رہا ہے، اس نے یہ بات نہیں سیکھی کہ دین یہ بھی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور نماز پڑھنے والوں کو اور تلاوت کرنے والوں کو خلل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں اور دوسرا شخص تلاوت کرنا چاہتا ہے، تب بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت کرے تاکہ نمازی کو خلل نہ ہو۔ اب قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی، لیکن دین کی باریکیوں کو سمجھنے والے فقہا اور علماء ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ تو تلاوت بھی کیجئے تو آہستہ کیجئے، یہ نہیں کہ ہم تو تلاوت کر رہے ہیں اب سارے زمانے کو سنانا ضروری ہے، یہ ٹھیک نہیں۔
ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے اور اس میں ہر چیز کے لیے ادب سکھائے گئے. تو یہاں بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آدمی چلے تو آہستگی سے چلے، اکڑ کے نہ چلے. اور جاہل لوگ اگر زیادتی پر اتر آئیں تو یہ کہہ دے کہ سلام ہو. سلام ہو یہ نہیں کہ السلام علیکم کہے، بلکہ یہ کہ میرا راستہ الگ تمہارا الگ. بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ جو سلام ہے لا ہوا من التسلیم بل من التسلم، یہ وہ تسلیم سلام کرنا نہیں ہے بلکہ تسلم سے، یہ سلامت روی کے ساتھ انسان گزر جائے کہ تم اپنا راستہ دیکھو میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں. کوئی ایک آدھ نرم جملہ کہتے، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ اردو میں عام طریقے پر اس موقع پر خیر استعمال ہوتا ہے. اسے بات کر رہے ہیں، کوئی بات آ گئی تو کہہ دیتے ہیں خیر، یعنی چلیے چھوڑیے دوسری بات کیجیے. تو کوئی نرم جملہ کہہ کر آگے بڑھ جائے. اس کے بعد عبادت والی صفت آئی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. اور متقین کی صفات، متقین کا انعام قرآن میں ذکر ہوا اور اس کے بعد ان کی صفت ذکر کی گئی. ان المتقین فی جنات وعیون، متقی بندے باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. اور ان کے انعامات کی تفصیل آئی اور اس کے بعد ارشاد ہوا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ راتوں کو یہ لوگ کم سوتے تھے اور بوقت سحر استغفار کرتے تھے. یہ اچھے بندوں کی صفات بیان ہو رہی، انعام بیان ہوا اور پھر صفات بیان ہوا کہ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام کا حکم ہوا اور فائدہ بتایا گیا. سورہ مزمل میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کا جاگنا، رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو کچلتا ہے اور زبان سے بات صحیح نکلتی. جو شخص رات کو اٹھنے کا عادی ہوگا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ذکر اور اس سے مناجات کی اس کو عادت ہوگی، تو اس کا نفس قابو میں آ جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس کی زبان سے ایسی بات نکلے گی جو بالکل درست ہو. گویا کہ سچائی، امانت اور نفس پر قابو، یہ نعمت اس کو رات کے جاگنے سے میسر آئے. رات کا جاگنا انسان کے نفس کو رون دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، رات کو نماز پڑھا کرو، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے، پروردگار کو پسند ہے اور صحت کے لیے مفید ہے، جسم کے لیے بھی مفید ہے. جو جلدی اٹھتے ہیں وہ غافل کاسل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، بیماریاں ان کو نہیں لگتی، صحت مند رہتے ہیں. عام طریقے پر جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، ان سب کی زندگی کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ وہ صبح سویر جلد اٹھنے کے عادی تھے. اب کوئی شخص 11 بجے تک سو رہا ہو اور وہ سمجھے کہ میں بڑے کارنامے انجام دوں گا، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. یہ خیالست و محالست و جنون، یہ بس وہم و خیال ہے، یہ محال ہے اور جنون ہے، پاگل پن ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ گئے پڑھنے کے لیے، اور عین شباب کا زمانہ تھا، اور کوئی
نگرانی کرنے والا اور کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود نہیں. اس کے باوجود وہاں بھی انہوں نے رات کے آخری پہر اٹھ کر عبادت کا معمول بنایا. انہوں نے خود کہا لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سحر گاہی. اقبال جانتے تھے کہ رات کے اٹھنے کا مقام کیا ہے، اسی لیے تو کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اقبال کا شعر، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اور جواب شکوہ میں انہوں نے کہا کہ وہ محفلیں بھی گئیں تیرے چاہنے والے بھی گئے، وہ محفلیں بھی گئیں تیرے چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے. یعنی جو معمول تھا اللہ کے ذکر کا، مناجات کا، اس کے آگے رونے کا، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ وزاری کا، وہ چیزیں مسلمانوں سے رخصت ہو گئی. شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، وہ محفلیں بھی گئیں تیرے چاہنے والے بھی گئے. اللہ اکبر. تو یہ جو صفت ہے یہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے رات کو جاگے اور کبھی سجدہ کرے اور کبھی قیام کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طور پر عبادت کرے کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. ارشاد ہوا نا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. دونوں چیزیں، خوف بھی اور امید بھی. اور رات کو تہجد کا معمول ہونا چاہیے. اگر انسان آخری پہر نہیں اٹھ پا رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ 11 بجے سو رہا ہے اس سے پہلے چند رکعت تہجد کی پڑھ لے پھر سو جائے. اور یہ سردی کا زمانہ تو تہجد کے لیے بہت غنیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشتاء غنیمت المؤمن طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصام. کہ سردی کا زمانہ، سردی کا موسم مسلمان کے لیے، مومن کے لیے غنیمت کا زمانہ ہے کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھتا ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں. سردیوں میں روزہ آسان ہے اور رات خوب لمبی ہوتی ہے. دیکھیے رات ہو گئی 6 بجے سے اور 6:30 بجے، 6:45 بجے تک رات رہے گی. جب تک کہ سورج نہیں طلوع ہوگا تب تک رات ہے. تو اتنی لمبی رات ہے. اگر انسان چاہے کہ سو جائے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جائے، عام طریقے پر 6 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے کافی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 گھنٹہ ایک صحت مند انسان کے لیے نیند کافی ہے. اس کے بعد جو انسان سوتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے اگر بہت نیند آتی ہے، بعض لوگوں کو بہت نیند آتی ہے یا بہت گہری نیند آتی ہے. ایک نواب صاحب کے بارے میں وہ سوتے تھے تو 3 دن تک سوتے رہتے تھے. اور حیدرآباد میں کسی ریاست میں ملفوظات فقیہ الامت میں ایک صاحب تھے بڑے قابل. وہ نواب صاحب کے یہاں ملازم تھے، بڑے منصب پر تھے. وہ نوابوں کا زمانہ تھا نا، ریاست ہوتی تھی. وہ ان کی نیند اتنی گہری تھے بڑے قابل آدمی، لیکن نیند اتنی گہری تھی کہ کتنے ہی کوئی جگائے اور پانی ڈالے وہ نیند ان کی نہیں کھلتی تھی. جب تک کہ توپ نہیں جلائی جاتی تھی وہ ان کی نیند نہیں کھلتی تھی. تو چونکہ بڑے لائق فائق آدمی تھے تو نواب صاحب نے کہا کہ روزانہ ان کے لیے گولا ڈالا جائے. تو جب ان کو جگانا رہتا تھا تو گولا ڈالا جاتا تھا، تب وہ بیدار ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو اگر کسی کو زیادہ نیند آتی ہے، 7 گھنٹے سو گیا، تب بھی کتنا موقع ہے انسان 4 بجے اٹھ جائے،
9 بجے سو جائے، 10 بجے سو جائے، 4 بجے اٹھ جائے، 5 بجے بھی آج کے اوقات میں اٹھے گا تو تہجد پڑھ لے گا، اس لیے کہ صبح صادق کا وقت 5:30 بجے کا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اس میں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تو کم از کم چند رکعتیں رات کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیجئے، یقیناً اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے بھی۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک پیارا نقطہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے ایسے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے روتے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے باوجود ان کا اعتماد ان کے اعمال پر نہیں ہے، اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ خوف اس درجہ غالب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ تو ہی عذاب جہنم سے بچانے والا ہے۔ اس سے یہ ہدایت بھی مل گئی کہ انسان اپنے عمل پر اعتماد نہ کرے، اعتماد اللہ کی رحمت پر، اس کے کرم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو بھی آپ کا عمل داخل نہیں کرے گا؟ اور حضرت نے فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جاؤں گا، ہاں یہ کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور اپنا فضل نازل فرمائے۔ فضل و کرم جنت تک لے جائے گا انسان کا، کہ اعمال نہیں لے جائیں گے۔ انسان کی نگاہ اپنے عمل پر نہ ہو، اپنے پروردگار کے فضل و کرم، اس کے احسان و انعام پر، اللہ تعالیٰ پر نگاہ ہو، اور انسان اعمال پر قناعت نہ کر لے، اعمال پر قناعت نہ کر لے کہ میں تو بہت اعمال انجام دینے والا ہوں اور بڑا نیک ہوں، جہاں یہ بیماری انسان کے اندر گھسے گی بس تباہی آئے گی۔ کبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ اعمال چھپانے چاہیے، اعمال ظاہر نہیں کرنے چاہیے، الا یہ کہ شیخ ہیں، مرشد ہیں، یا ہمارے مصلح اور رہنما ہیں۔ بعض مشائخ نے تو یہاں تک بیان کیا کہ انسان اس وقت تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح چھپانے والا نہ بن جائے جیسے وہ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اعمال ظاہر نہیں کیے جائیں، اس لیے کہ جب اعمال ظاہر کرے گا تو اندر کبر اور غرور پیدا ہوگا۔ لوگوں کے سامنے اظہار کی ضرورت بھی کیا ہے؟ میں عمل اگر کر رہا ہوں اللہ کے لیے تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اور انسان جو عمل کرتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہ تھوڑا بھی ہو تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، اخلاص اختیار کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا بھی ہوگا کافی ہے، اور اگر بہت زیادہ ہے نیت اچھی نہیں ہے تو منہ پر مار دیا جائے گا۔ پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اچھے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت دعا مانگنا ہے، دعا کرنا۔ دعا بہت اونچا عمل ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں دعا سے زیادہ عزت والی نہیں، دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ عبادتوں میں اصل جو چیز ہے وہ ہے عاجزی،
الاصل فی العبادات التذلل والعجز والافتقار الى اللہ. عاجزی یہ عبادات کی جڑ اور بنیاد ہے. اسی لیے نماز سب سے اہم عبادت قرار دی گئی کہ اس میں عاجزی زیادہ ہے، اور سجدہ سب سے زیادہ نماز کا اہم حصہ قرار دیا گیا، اس لیے کہ اور حصوں سے بڑھ کر اس میں عاجزی ہے. اور دعا تو سراسر عاجزی ہے. دعا تو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات آپ کی. مانگنا اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی؟ ہم تو اپنے آپ کو جھکا دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو ملے گا آپ سے ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں نقل کی گئی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار جو خیر تو مجھ کو عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. میں بھکاری ہوں، مانگنے والا ہوں، محتاج ہوں. تو دعا اونچا عمل ہے اور اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول مال اڑاتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک سیدھا راستہ ہے. ان دونوں کے درمیان یعنی نہ ادھر جھکتے ہیں نہ ادھر جھکتے ہیں. خرچ کرنے میں قرآن مجید کی ہدایت، اس کی تعلیم یہی ہے. کہا گیا کہ انسان کنجوس بھی نہ بنے اور اس طرح خرچ کرنے والا بھی نہ بنے کہ خود محتاج ہو جائے. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نہ ہاتھ باندھ کر رکھو کہ خرچی نہ کرو، اور نہ اس طرح کھول دو کہ خود پریشان حال ہو. ہر چیز میں اعتدال مناسب ہے. اب بعض لوگ ہیں وہ خرچی کرنا نہیں چاہتے، بالکل کنجوس ہیں. ایسے کنجوس کہ ان کی کنجوسی کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی اپنے اہل و عیال پر بھی کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار. ایک روپیہ بھی کہیں خرچ نہ ہو، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. ابو الاسود ایک بخیل تھا. وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا وہ کسی دیہاتی کے ہاں، عربی کے ہاں، اور تازہ کھجوریں، روتک کہتے ہیں عربی میں، وہ تازہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی. تو یہ لوگ کھا رہے تھے. اب ابو الاسود نے ہاتھ بڑھایا اور ایک کھجور اس میں سے لی، تو وہ کھجور جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی. تو اس نے وہ کھجور اٹھائی اور کہا کہ لن ادعها للشیطان یأکلها، کہ میں یہ شیطان کے لیے نہیں چھوڑوں گا کہ اس کو کھا لے. یعنی کنجوسی کی وجہ سے اس نے وہ کھجور تو اٹھائی، لیکن اپنے عمل کے لیے عذر تراشا کہ یہ شیطان کھا لے گا، اس لیے میں چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ دیہاتی اس کی کنجوسی اچھی طرح جانتا تھا. کہنے لگا کہ جبریل میکائیل بھی آسمان سے آ جائیں گے تو تم ان کے لیے بھی نہیں چھوڑو گے. یعنی شیطان کی بات جو تم کر رہے ہو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوگی. جبریل میکائیل بھی آ جائیں گے تو تم ان کے لیے بھی نہیں چھوڑو. جو بخیل ہوتا ہے، کسی فقیر، کسی مفلس کو چند پیسے دینا بھی اس کو ناگوار ہوتا ہے. عربی کی کتاب میں ہے کہ ایک شخص نے، ایک بخیل نے کہیں مکان خریدا، اور مکان میں پہلا دن تھا کہ دروازے پہ کوئی فقیر آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا فتح اللہ علیہ،
یعنی اب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں معاف کر دو، ایسے عربی میں کہتے ہیں فتح اللہ علیہ. دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تم کو کشادگی عطا کرے، معاف کرو. تھوڑی دیر گزری تھی، دوسرا آ گیا، اس نے اس کو بھی کہا فتح اللہ علیہ. اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی. تیسرا آیا، اس نے بھی کہا کچھ دے دو، اس نے کہا فتح اللہ علیہ. جو آتا تھا اس کا ایک ہی جواب تھا. اب جب کئی مانگنے والے آگے تو کہنے لگا کہ ما اکثر السؤال فی ھذا المکان، کہ یہاں کتنے مانگنے والے ہیں، کتنے فقیر آ رہے ہیں. تو اس کی بیٹی بڑی ذہین تھی، کہنے لگی کہ ابو جان جب تک آپ اس جملے پہ ڈٹے ہوئے ہیں مانگنے والے زیادہ ہو یا کم آپ کا کیا نقصان ہے. یعنی جب آپ کے پاس جواب متعین ہے فتح اللہ علیہ تو چاہے 100 فقیر آ جائے آپ کو کچھ بگڑنے والا نہیں. بخل ناپسندیدہ چیز ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ انسان کنجوسی سے اپنے آپ کو بچائے. اور قرآن میں کہا گیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے کنجوسی سے بچا لیے گئے کامیاب ہیں. لیکن قرآن پاک اعتدال سکھاتا ہے، ایک طرف کنجوسی سے روک رہا ہے کہ یہ بری صفت ہے، اور بھلے انسانوں کے ہاں یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بہن تھی، ام البنین نام تھا، سخی خاتون تھی اور نیک تھی. وہ ایک موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اف للبخل، کتنا خوبصورت جملہ کہا، اف للبخل، کہ کنجوسی کے لیے افسوس ہے. ان کان قمیصا ما لبستہ وان کان طریقا ما سلکتہ، کہ اگر کنجوسی کوئی کرتا ہوتی تو میں ہرگز اس کو نہ پہنتی، اور اگر وہ کوئی راستہ ہوتی تو میں اس پر کبھی نہ چلتی. یعنی بخل اگر راستہ بن جائے تو میں وہ راستہ چھوڑ دوں، اور بخل اگر لباس بن جائے تو اس لباس کو کبھی پہننا گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ بھی سخاوت کو پسند کرتا ہے، بخل اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی سکھایا گیا کہ انسان اس طور پر بھی خرچ نہ کرے کہ خود محتاج ہو جائے. یہ ہے اعتدال، کہ نہ بخل ہو اور نہ اتنا خرچ کرنے کا مزاج ہو کہ انسان خود محتاج ہو جائے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک راستہ اختیار کیا جائے، نہ ادھر جھکا جائے نہ ادھر جھکا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خاص تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ما عالی من اقتصد. ترمذی شریف میں روایت ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی تھی. یہ بہت اہم ہدایت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص اعتدال سے کام لیتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. جو شخص اعتدال سے کام لیتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. یعنی خرچ کرنے میں وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ میری آمدنی کیا ہے اور میرا خرچ کیا ہے، اور دونوں کو متوازن رکھتا ہے. یعنی چادر دیکھ کر پیر پھیلاتا ہے. جو شخص آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کا عادی ہوگا وہ محتاج ہو جائے گا، اور جو شخص اس کا خیال نہیں رکھے گا کہ میری آمدنی کیا ہے اور میرا خرچ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا کاروبار اور اس کی آمدنی کا ذریعہ بیٹھ جائے گا. یہ بہت ہی ذلیل ہدایت ہے تمام اہل ایمان کے لیے کہ وہ اس کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی آمدنی اور ان کے خرچ میں توازن ہو. ما عالی من اقتصد، ارشاد ہے والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اور وہ لوگ یعنی رحمان کے اچھے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور
کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، مگر جہاں ضرورت ہو، یعنی جہاں قتل کرنا درست ہے اس کو چھوڑ کر قتل نہیں کرتے۔ جیسے کوئی آدمی بدکاری کرنے والا ہے، شادی شدہ ہو کر بدکاری کی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بے گناہ ہے، بے قصور ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری و مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا کوئی شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہمسر برابر قرار دو، یہ گناہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقر و فاقے کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، جیسا کہ مشرکین کا دستور تھا کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے مار ڈالتے تھے۔ پھر دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کی قتل میں آدھا جملہ کہہ کر مدد کی، قاتل کی مدد کی صرف آدھا جملہ کہہ کر، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ آئس من رحمت اللہ، یا اللہ کی رحمت سے مایوس۔ قتل ایسا سنگین گناہ ہے۔ تو پسندیدہ بندے وہ ہیں جو نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، اور نہ بدکاری کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ میں جا پڑے گا۔ اسام کہتے ہیں گناہ کو۔ اسی طرح جہنم کی ایک وادی کا نام بھی آسام ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو غی و آسام تک پہنچنے میں اس کو 70 سال لگیں گے۔ غی و آسام دو لفظ ارشاد فرمایا، غی اور آسام تک پہنچنے میں اس سے 70 سال لگیں گے۔ تو راوی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غی اور آسام کیا ہے؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ غی اور آسام تک پہنچنے میں 70 برس لگیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے نیچے 2 بدبودار نہریں ہیں جن میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائی، ایک تو یہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اس میں ذکر آیا ہے، اور ایک آیت پیچھے گزر چکی ہے جس میں نافرمان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ غی میں پہنچیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انبیاء کے بعد ایسے ناخلف نالائق لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے چل پڑے، وہ سب غی میں پہنچیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اس کو قیامت کے دن دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا، یعنی جو گناہ کا بوجھ کمائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس میں وہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا تو ان کو اللہ تعالی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل کر عنایت کرے گا، اور اللہ ہے بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔
جو شخص توبہ کے راستے پر چلے گناہ مٹ جائے. مفسرین نے اس کا 2 مفہوم ذکر کیا ہے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو نیکی سے بدل دے گا. پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں میں وہ لگے ہوئے ہیں ان سے ہٹا دے گا ان کو اور نیکیوں کی توفیق عطا کرے گا. گویا کہ گناہ کی جگہ نیکیاں آ گئی. ایک مفہوم یہ بیان کیا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو قیامت کے دن ان کی نافرمانی اور گناہ کے بدلے میں نیکی عطا کرے. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اس کو اس کے گناہ یاد دلاؤ اور چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلاؤ، بڑے بڑے گناہ نہیں یاد دلاؤ، چھوٹے چھوٹے. تو اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے جائیں گے اور وہ اعتراف کرے گا. اعتراف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. جب وہ اعتراف کر چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جتنے گناہوں کا اس نے اقرار کیا ہے سب کو نیکی سے بدل دو. اور جب وہ یہ شان رحمت دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ان لی ذنوبا کبارا لم ارہا، کہ اللہ تعالیٰ میرے اور بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے وہ نظر نہیں آ رہے. یہ سنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئی. حالانکہ آپ اتنا نہیں ہنستے تھے، لیکن یہ روایت بیان فرما کر آپ اتنی زور سے ہنسے کہ داڑھیں نظر آ گئی. کہ وہ گنہگار جو ہے قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی تھے. اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ نام اعمال ایک شخص کو دیا جائے گا، وہ اس کا اوپری حصہ دیکھے گا، اس میں گناہ درج ہوں گے اور گھبرا جائے گا اور اس کو گمان برا گمان ہونے لگے گا. پھر جب نچلے حصے پر نظر ڈالے گا تو اس کو نیکیاں نظر آئیں گی اور اتنے میں جب پھر اس کی نظر اوپر کی طرف جائے گی تو وہ دیکھے گا کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو یہ دونوں مفہوم ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ اور توبہ اور ایمان کی بدولت اس کو گناہ سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف لے کر چلا جائے گا، اور یا تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور چونکہ احادیث میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قیامت کے دن گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. توبہ انسان کے لیے زبردست عمل ہے کہ جس کی بدولت اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. حضرت معیذ ابن مالک رضی اللہ عنہ ان سے گناہ ہو گیا تھا، بدکاری ہو گئی اور حضرت سے آ کر انہوں نے کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان پر حد جاری کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معیذ نے جیسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو پوری ایک جماعت پر پھیلا دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، سب کی مغفرت ہو جائے. اسی طرح غامدی قبیلے کی خاتون تھی، غامدیہ قبیلے کی، وہ ان سے بھی گناہ ہوا اور ان پر بھی حد جاری ہوئی. جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا تو کچھ خون اڑ کر حضرت خالد ابن ولید کے کپڑے پر آ گیا تو ان کی زبان سے سخت جملہ نکل گیا، نامناسب بات نکل گئی. حضور نے سن لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کہو، جیسی توبہ اس نے کی ہے اگر ٹیکس لینے والا ویسی توبہ کر لے اس کو بھی معاف کر دے. یہ بہت بڑا گناہ ہے ناجائز ٹیکس وصول کرنا، غریبوں پر مجبوروں پر ظلم کرنا. تو ارشاد ہوا کہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا
تو وہ بھی معاف کر دیا جاتا. توبہ انسان کو بہت بلندی تک لے جاتی ہے، اس لیے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو مار ڈالا، اور کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ انہوں نے اس کو جھڑک دیا اور سب ڈانٹا اور کہا کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور نہ اللہ کے یہاں تیرے لیے کوئی مغفرت ہے. وہ عورت یہ جواب سن کر روتی پیٹتی افسوس کرتی واپس چلی گئی. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فجر کی نماز کے بعد، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم نے صحیح بات کی، تم کو چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اس کو پڑھ کر سنا. تم نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، یہی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو نے بری بات کہی، حضرت نے فرمایا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر گئے، پھر اس عورت کو تلاش کیا اور جا کر یہ آیتیں قرآن کی سنائی. وہ بہت خوش ہوئی، بلکہ سجدے میں چلی گئی. اس نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے حمد و تعریف ہے کہ تو نے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی. سجدے میں گر گئی، اللہ کی تعریف میں. طبرانی میں روایت ہے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے اور اللہ کے آگے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے کہ یہی انسان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے. لوٹ آنے کی جگہ پچھلی آیت میں بھی توبہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں بھی توبہ کا ذکر ہے. اور بتایا گیا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور اچھے اعمال میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ کر آتا ہے، اور جو لوٹ کر آتا ہے خدا بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے یتوب اللہ علی من تاب، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس پر متوجہ ہوتا ہے. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹے کام میں شریک نہیں ہوتے، یعنی نہ تو جھوٹ بولتے ہیں نہ کوئی جھوٹی گواہی دیتے ہیں. زور جھوٹ کو کہتے ہیں، شہادت الزور جھوٹی گواہی کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا. حضرت انس روایت بیان کرتے ہیں بخاری و مسلم میں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دیا آپ نے، سیدھے ہو کر بیٹھ کے. پھر ارشاد فرمایا اور جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا. اور بار بار اس کو آپ دہراتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ خیال کیا کہ اگر حضرت چپ ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی اتنا آپ نے دہرایا کہ صحابہ کو آپ کی مشقت کا اندیشہ ہونے لگا. تو جھوٹی بات یا جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دونوں تباہ کن چیزیں ہیں. کسی انسان نے جھوٹی گواہی دی تو یہ اپنی عاقبت کو خراب کر لینے والا عمل ہے، اور جھوٹی بات کہی تو ایسی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دونوں سے انسان کو بچنا چاہیے. سچائی مومن کا شعار ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لایانی باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. گناہ میں نیک لوگ پسندیدہ بندے شامل نہیں ہوتے. لغو کہا گیا، کھیل تماشے
واہیات چیزوں میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. آج کل کی واہیات چیز گیم ہے، اس میں بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں، واہیات، بیکار، شغل بیکاری. اور یہاں وہاں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، ان میں دلچسپی لے رہے ہیں. انسان کے لیے تباہ کن چیز ہے. شریف پسندیدہ اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو لہو و لعب کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کہیں گناہ کی کوئی محفل لگی ہوئی ہے، کوئی گناہ کا کلب ہے، کوئی رقص و سرود کی مجلس ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور وہ لوگ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے. قرآن کیسی تربیت کرتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے. مطلب یہ کہ جس چیز کو بھی قبول کیا جائے علی وجہ البصیرہ قبول کیا جائے، اندھی تقلید نہ کی جائے. بس کوئی چیز ہم نے سن لی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے نا. مومن میں تفکر کی عادت ہو، غور و فکر کرے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اندھی تقلید کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو کوئی بھی گمراہ انسان اس کو اپنی لچھے دار باتوں سے پھسلا لے گا. مومن کو یقظ ہونا چاہیے، یعنی چوکنا، ہوشیار، بیدار. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چاہے اس کو ملمہ سازی کر کے اپنے ساتھ لے لے یا فریب کی باتیں کہہ کر اس کو گمراہ کرتے. کیسا اہم اصول قرآن سکھا رہا ہے کہ اندھے بہروں کی طرح قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے، وہ غور و فکر کرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ایسے بچے ایسی بیویاں ملے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی بیویاں اور اولاد ملے. بیوی اگر نالائق مل گئی انسان کو کے لیے دنیا جہنم بن جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. یہ دنیا سب ساز و سامان ہے، بہترین سامان نیک بیوی ہے. اچھی بیوی کی صفات میں بیان فرمایا کہ وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کرتے اور جب کوئی حکم دے تو وہ اطاعت کرے اور شوہر موجود نہ ہو تو اپنے آپ کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. اچھی بیوی ہے. ایسی خطرناک بیوی جو بد زبان ہو اور شکی مزاج ہو اور طاعت کی عادت اس کو نہ ہو، وہ انسان کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشی. ایسی عورت سے پناہ آپ کی جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. وہ ایسا انسان کا بال نوچے گی کہ یہ قبل از وقت مردہ ہو جائے گا. بری بیوی انسان کے لیے نقصان دہ. اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کے لیے بھی ہے جن کی شادیاں ہو گئی کہ وہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے. اگر بری ہے تب بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی اس پہ نیک خصلت پیدا کر دے. خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے دل پھیر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اچھی صفات پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح اولاد کے لیے دعا اہتمام سے کرنی چاہیے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی اور پرہیزگار ہو. اگر نافرمان اولاد ہوگی تو وہ بھی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی.
اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اچھا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی تو دنیا میں آسانی حاصل ہوگی، آخرت میں کیسے آسانی حاصل ہوگی؟ اس کے لیے اگلا جملہ ہے کہ ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے. پرہیزگار نہیں کہا، پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے. یعنی متقی بندوں میں بھی ممتاز مقام اللہ ہم کو عطا فرماتے ہیں. اس سے آخرت درست ہو جائے گی. جب متقی انسان ہوگا، بیوی بھی متقی، اولاد بھی نیک، تو سب کی عاقبت بہترین ہوگی. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. ان کو بدلہ ملے گا جنت کے بالا خانوں کا، اس لیے کہ وہ جمے رہیں، اور اس میں ان کو دعا اور سلام کہتے ہوئے لینے آئیں گے. یعنی فرشتے دعا اور سلام کریں گے، دعا اور سلام کے الفاظ کہیں گے، استقبال کریں گے. اور بالا خانے ہوں گے. بالا خانے یعنی اونچے اونچے ایسے محل ہوں گے کہ جن کی شان بلند ہوگی. حدیث میں ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها. جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ اندر کا منظر باہر سے، باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے. اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کن کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام. ان لوگوں کو جو نرم گفتگو کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. تو جو صفات پیچھے ذکر ہوئی ان کا یہ انعام ہے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا خوب جگہ ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور رہنے کے اعتبار سے بھی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. کہہ دیجئے میرا پروردگار تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو نہ پکارو. یعنی اگر کوئی ایسا مغرور متکبر ہو جو اللہ سے مانگنے میں بھی اکڑ دکھاتا ہو تو پھر خدا کو کیا پرواہ ہے؟ خدا تو اس کو دے گا جو اس کے آگے ناک رگڑے گا، جو اس کے آگے عاجزی کرے گا، جو اس کے آگے آنسو بہائے گا، جو گردن اکڑائے ہوئے پھر رہا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہمیں کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ایسوں کو تو الٹا کر کے لٹکا دینا چاہیے. ایسے مغروروں کا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں اور ان کے لیے کوئی نعمت نہیں. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. تحقیق کے تم جھٹلا چکے، اب آگے مدبھیڑ ہونے کو ہے. یعنی کافروں اور مشرکوں سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کو، آخرت کو، پیغمبر کو جھٹلا دیا. اب ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ جب مدبھیڑ ہوگی. اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے کہ یا تو جہاد دنیا میں پیش آئے گا اور یا تو پھر عذاب میں جکڑے جائیں گے. تو ان قریب ایسا وقت ان پر آنے والا ہے. یہ ان کو ڈرایا گیا، مکے کے لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو. اسی پر سورہ فرقان مکمل ہوئی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک